ہمارے ساتھ آج پہلی دفعہ تشریف لائیں ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب حضرت، بہت بہت ویلکم آپ کو اللہ کا۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ چاہیں تو آپ ابتدا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رفقا ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس وقت تائید فرمائی جب ساری دنیا تکذیب کر رہی تھی، بے شک، جب سب آپ کو جھٹلا رہے تھے، یہ دام درم سخن قدم آپ کی تائید اور نصرت فرما رہے تھے۔ اور جہاں تک بات ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ ہستی بابرکت ہیں جنہیں بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنی نگاہوں میں، ان کے ہاتھوں میں تربیت یافتہ بنے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اہل بیت سے، ان کی اولادوں سے کتب احادیث بھری پڑی ہیں، سیرت کے اوراق پر ہیں کہ اس طرح محبت کیا کرتے تھے جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ہستیوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں کہ آج امت مسلمہ کو اگر ضرورت ہے اتحاد کی، اتفاق کی، یگانگت کی، اور بین المذاہب ہم آہنگی کی بھی، اور بین المسالک اشتراک کی بھی، تو یہی وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے اسوے کو سامنے رکھ کر ہم امت کو ایک بار پھر اتحاد کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، اور آپ ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو کان علی لہلک عمر، اگر آج علی آپ نہ ہوتے اور میرے اس فیصلے کے بارے میں آقا علیہ السلام کا یہ فرمان مجھے نہ سناتے کہ جو مجنون ہو جائے اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، تو میں اس پر حد جاری کر دیتا اور میں گناہگار ہو جاتا۔ گویا یہ آپس میں اس طرح فقہی علمی معاونت کیا کرتے تھے جس کی بنا پر آج اسلام ہم جیسوں کے ہاتھوں میں آیا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام اسی اتحاد اتفاق کے ساتھ منتقل کر سکیں۔ بے شک، بے شک۔ بات جو آپ فرما رہی تھی ماشاءاللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہاں میں ایک جملے کا اضافہ ضرور کروں گا۔ اتنی آپ نے خوبصورت تاریخ بیان فرمائی کہ عربوں کو اپنے نسب پر بڑا فخر تھا، بڑا مان ہوا کرتا تھا، اور جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض عرب، بعض مسلمان ہی صحیح لیکن وہ گھیر کر ذرا پر لطف اور پر تکلف اور آپس میں بے تکلفانہ باتوں کے ذریعے یہ پوچھتے تھے کہ سلمان ذرا اپنا شجرہ تو سناؤ، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام، میں سلمان ہوں، میرا باپ بھی اسلام، دادا اسلام اور دادا اسلام۔ اور یہی وجہ تھی کہ سرور کائنات فخر موجودات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سلمان من اہل بیتنا، جس طرح علی میرے اہل بیت میں سے ہے، جس طرح فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم میرے اہل بیت میں سے ہے، بعین ہی اسی طرح سلمان بھی میرے اہل بیت میں سے ہے۔ کیا نسب دے دیا، کیا عزت، کیا عزت، طاقت کی۔ بلال بھائی آپ نے بات کی کہ یہ طاقت اصل میں اتباع رسول سے آئی تھی، حب رسول سے آئی تھی۔ اور دیکھیے ایک وقت تھا جوانی کا، ایک وقت تھا تندومندی کا، قوت کا، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤسائے قریش کی دعوت کی تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اللہ کے حبیب کی دعوت پر لبیک کہا تھا، اور لوگوں سے کہا تھا لوگوں سنو، اگرچہ میری آنکھیں دکھ رہی ہیں، اگرچہ میں کمسن ہوں، اگرچہ میری پنڈلیاں تمہاری بنسبت پتلی ہیں، لیکن میں آج اپنے اس بھائی کے لیے جسے اپنا قائد مانا ہے، مقتدی مانا ہے، راہبر اور رہنما مانا ہے، آج یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جان ان کے نقش قدم پر قربان ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیے ابھی بات ہو رہی تھی کہ حضرت کی تواضع کیا تھی، انکساری کیا تھی، اور جس طرح مفتی صاحب نے کہا صبر کا، تحمل کا، بردباری کا، رک جانے کا، رمضان بھی رک جانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے جب ضربت لگی، قصاص کے بارے میں فرمایا جس طرح ایک ضربت میرے ماری گئی ہے
اسی طرح ایک ضربت میرے قاتل کے ماری جائے. اگر میں شہید اندازہ ہو گیا، لگائیے بالکل. اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمان ذی شان جاری نہ کرتے، میرا ایمان جو حب علی پر مبنی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوفہ کی گلیوں میں قہر ہوتا، اس کی واہ بالکل کوہرام مچتا، سبحان اللہ. ایک قتل عام ہو قتل جاتا. عام ہوتا. لیکن فرمایا یہ اتحاد، یہ حکمت. اور میں یہ عرض کروں گا کہ یہ دربار رسالت کے جو وزراء ہیں ان کے صرف تذکرے سے بات نہیں بنے گی. اس طرح بلال بھائی آپ نے کہا کہ ہم زبانی دعوے تو بہت کرتے ہیں، ہمیں اگر صدیق اکبر کا ذکر کرنا ہے تو ان کی صداقت اپنانی ہوگی، دوغلاپن، منافقت ختم کرنی ہوگی. اگر ہم فاروق اعظم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی عدالت لانی ہوگی. بے شک ہے. اگر عثمان غنی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی سخاوت اپنی طبیعتوں میں پیدا کرنی ہوگی. اور اگر حیدر کرار کا ذکر کرتے ہیں تو ایک طرف شجاعت بھی ان کی طرح ہو اور ایک طرف صبر بھی ان کی طرح ہو سبحان کہ اللہ. جب ضرب لگی تو پہلا جملہ آہو فغا کا نہیں تھا، آہو بکا کا نہیں تھا، بلکہ زبان پر وہ حقیقت تھی کہ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب